جب سے مائرہ کو اپنے بیٹے شہریار کی شادی کا شوق ہوا تھا، اس نے ہر طرف لڑکی چننے کے لیے نگاہ دوڑانی شروع کر دی تھی اور 2-3 لڑکیاں وہ دیکھ بھی آئی تھی۔ تبھی شہریار نے ایک لڑکی کا ایڈریس دیا کہ اسے بھی دیکھ کر آئیں۔ مائرہ اس لڑکی کو دیکھ کر تو آ گئی۔ شیزا اس کو اچھی بھی لگی تھی اور خاندان بھی اچھا تھا، مگر وہ ڈر گئی تھی کہ کتنے لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ اگر لڑکا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے تو پھر ماں باپ کو بالکل نہیں پوچھتا۔ لیکن جب شہریار کو پتہ چلا کہ اماں کو لڑکی اور اس کے گھر والے دونوں ہی پسند آ گئے ہیں، تو اس نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ شادی کروں گا تو شیزا سے ہی، ورنہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ مائرہ اس کی ضد سے پریشان ہو گئی تھی کہ آخر وہ گئی ہی کیوں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے؟ اس نے تو ابھی سے میرا بیٹا چھین لیا۔ شہریار کا ایک ہی سوال تھا کہ شیزا کو انکار کرنے کی ایک وجہ بتا دیجیے، کیا ہے؟ مگر اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہی تھی، جبکہ جب تک اس نے اتنی لڑکیاں دیکھی تھیں ان میں سب سے بہتر شیزا ہی تھی۔ آج شہریار اس بات پر بحث کر کے غصے میں گھر سے نکل گیا تھا اور وہ پریشان بیٹھی تھی۔ امی، شہریار اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ مائرہ نے اپنی امی کو فون لگایا اور شکایتیں شروع کر دیں۔ مائرہ نے پریشان ہو کر اپنی امی سے ساری بات بتا دی تو امی نے پوچھا، تو کیا مطلب؟ امی، وہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لے گی۔ کیا مطلب کیوں چھین لے گی؟ امی اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، مگر کچھ بھی سمجھانے سے پہلے وہ مائرہ کی سننا چاہتی تھی۔ امی، وہ ابھی سے شیزا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جانے شادی کے بعد کیا حال ہوگا۔ شہریار جو میری ہر بات پر ایک آواز میں میری ہر بات مان جاتا تھا، جب سے اس شیزا کو دیکھا ہے وہ میری سنتا ہی نہیں۔ اب جیسے میں اس کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہہ رہا ہے کہ اگر شیزا سے شادی نہ ہوئی تو بھوک ہڑتال کرے گا، کسی اور سے شادی ہی نہیں کرے گا۔ ہائے امی، شادی کے بعد تو وہ مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ مائرہ رو دینے کو تھی۔ اور تمہارے میاں صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی نے سوال کیا۔ ان کی تو بس رہنے ہی دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لڑکی کی تلاش میں پریشان نہیں ہونا پڑے گا اور بیٹے کو بھی کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ بیوی پسند کی نہیں ملی۔ مائرہ نے جواب دیا۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ امی نے کہا۔ دیکھیں امی، شہریار آپ کی بہت سنتا ہے، بہت مانتا ہے وہ آپ کو، اس کی فیورٹ ہیں آپ، تو آپ اسے سمجھائیے۔ مائرہ نے کہا۔ کیا سمجھاؤں؟ امی کا سوال تھا۔ ارے امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پوری بات تو بتا رہی ہوں آپ کو، اور آپ پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا سمجھاؤں؟ وہ جھلا اٹھی۔ اچھا تو اس کو یہ سمجھاؤں کہ پسند کی شادی نہ کرو؟ لیکن ایک بات بتاؤ مائرہ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم جو لڑکی اپنی پسند سے اس کے لیے دلہن بنا کر لاؤ گی وہ اس کو تم سے الگ نہیں کرے گی؟ امی نے پوچھا۔ مائرہ نے کہا، لیکن امی ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم اپنے ماں باپ اور شوہر میں سے کسی ایک کو چن لو تو تم کس کو چنو گی؟ امی نے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے امی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اچھا، اگر بچوں اور شوہر میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو کیا بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ امی نے پھر پوچھا۔ ہائے اللہ نہ کرے، میرے شوہر ہی میری پہلی ترجیح ہوں گے، مائرہ نے کہا۔ دیکھو مائرہ، خدا نے ہر انسان کا جوڑا بنایا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے اور ایک دوسرے کے لیے سکون کی وجہ بنایا ہے، تو اگر ان میں سے ایک دوسرے کی پسند بھی شامل ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ اور پھر نکاح ایسا بندھن ہے کہ ہر رشتے پر بھاری ہے۔ امی نے اس سے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ لیکن امی، وہ لڑکی، مائرہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن امی نے پھر اس کی بات کاٹ دی اور پوچھنے لگی، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں امی، مسلمان ہے، بلکہ پردہ بھی کرتی ہے، مائرہ نے کہا۔ تو تم کو اعتراض کس بات پر ہے کہ شہریار اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے؟ اور بس امی نے کچھ ڈپٹ کر پوچھا۔ تو امی، کیا یہ غلط بات نہیں؟ وہ کچھ ٹھنڈی ہو کر بولی۔
ارے بیوقوفی کی باتیں چھوڑو، ماشاء اللہ شہریار سمجھدار بچہ ہے، اور تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، وہ کبھی کوئی چیز سوچے سمجھے بغیر نہیں لیتا۔ تو یہ تو اس کی زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اس نے کچھ سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، کچھ تو اس لڑکی میں ایسا دیکھا ہوگا نا، تبھی تو اس نے ہاں کہی ہے۔ امی نے سمجھایا۔ یہ تو ہے امی، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس نے تو ٹھیک سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی، بس ایک جھلک ہی دیکھی ہے، کیونکہ وہ سارا وقت نقاب میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کردار کی سب ہی گواہی دیتے ہیں۔ مائرہ نے کہا تو امی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ اپنے لہجے کو پریشانی والا بنا کر بولی، ارے تم نے بھی دیکھا ہے اسے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیسی شکل و صورت ہوگی، بیکار میں میرا شہزادے جیسا نواسہ پھنس نہ جائے کہیں۔ نہیں امی، میں دیکھ بھال کر آئی ہوں، اس کے کہنے سے اچھے لوگ ہیں، لڑکی بھی بہت پیاری ہے۔ بس وہ مائرہ گڑبڑا کر بولی، بس وہ کیا، بیٹے کی پسند ہے، اس لیے فساد مچانے کو دل چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ کرو اور کل ہی جا کر انگوٹھی پہنا آؤ۔ حد کر دی تم نے مائرہ، امی نے ڈانٹ کر کہا اور فون بند کر دیا۔ پاس ہی بیٹھا شہریار، جو اپنی نانی سے حال دل کہنے آیا تھا، امی کا فون آنے پر اس نے نانو کو بتانے سے منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے سامنے ہی بیٹھا ہے، یہ بات امی کو نہ بتائیں۔ اب ساری بات چیت سن کر اس نے انہیں دیکھ کر وکٹری کا نشانہ بنایا اور نعرہ لگایا، نانو زندہ باد، نانو زندہ باد، اور نانو اس کے سر پر پیار بھری چپت لگا دی، اور ساتھ ہی نصیحت کرنا نہیں بھولی، بیٹا رشتوں کو ہمیشہ مرتبے کے مطابق برتنا، رویوں اور سلوک کو میں ان بیلنس پریشانی کو جنم دیتا ہے، اور تم میرے بہت سمجھدار بیٹے ہو۔ شہریار نے کہا، جی بالکل، اور نانو کا ماتھا چوم لیا۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بالکل اس کہانی میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک ماں کی تڑپ، کہ اگر اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی تو ایک ماں کا دل کھچا کھچا سا ہو جاتا ہے۔ ایک ماں شاید دنیا میں اپنے بچے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو اس کو تو ایسا ہی لگتا ہوگا نا کہ اس کا بیٹا اب پرایا ہو گیا، اور دوسری لڑکی گھر سے لڑکی آئے گی وہ اس کو اپنا ہی بنا لے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ہر رشتے کا ایک اپنا مقام رکھا ہے، اور اپنے بچوں کو جب ہم اچھی تربیت دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں کبھی اگنور نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کی بیٹی کو کبھی پریشان کریں گے۔ اس سے ہمارا سر بھی اونچا رہے گا اور دوسرے کا بھی۔ اگر آپ ایسی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے دل کی ہر تمنا پوری کرے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین، بائے بائے۔